یہ ذہن میں رہے بات وہ بیان کی جائے جس پر عمل کیا جا سکے کہ نہیں. بے شک بے شک. جیسے مثال کے طور پر میں کہوں کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مردے کو زندہ کیا تو کیا میں یا آپ کر سکتے ہیں؟ یہ سن کے سبحان اللہ تو کہہ لیں گے لیکن مردے زندہ کرنا یہ ہمارے لیے اوکھا کام ہے. بے شک بے شک. ہے یا نہیں؟ توجہ ہے نا. اچھا اگر میں آپ کے سامنے یہ بیان کروں کہ حضرت سیدنا شیخ الامام عبد القادر الجیلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے 30 سال سے زائد عرصہ آپ نے علم دین پڑھایا سبحان اللہ. اور 1 لاکھ سے زائد عالم تیار کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. 1 لاکھ سے زائد عالم تیار کیا. سمجھ آیا نا مسئلہ؟ 1 لاکھ سے زائد علماء کی جماعت تیار کی اور جو بھی بندہ پڑھ کے فارغ ہوتا نا جی اسے آپ فرمایا کرتے حضرت سیدنا شیخ الامام عبد القادر الجیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تم تسبیح پکڑ کے کہیں بیٹھ نہ جاؤ بلکہ تلوار پکڑو اور یوپی اور زمین کی فوج میں شامل ہو جاؤ. ہاں تم فوج میں شامل ہو جاؤ اور جا کر تم نے مسجد اقصی کو فتح کروانا ہے. میں آپ کو اس سے بھی پہلے کی بات بتاتا ہوں. بغداد کے جو حالات تھے وہ انتہائی ناگفتہ حالات تھے. حضرت سیدنا امام غزالی رحمہ اللہ تعالی نے آپ نے جب دیکھا کہ بغداد کے حالات ایسے ہیں کہ وہاں حکمران ہیں تو وہ بھی سارے ایسے ہیں, عوام ہے تو وہ بھی ایسے ہی ہے, کوئی بھی بندہ رہے حق کا نہ متلاشی دکھائی دیتا ہے نہ ہی راہ حق کا مطالب نظر آتا ہے. تو حضرت سیدنا امام غزالی رحمہ اللہ نے آپ نے یہ تڑپ محسوس کی اپنے اندر, تو آپ نے پھر لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے انہیں جگانے کے لیے ایک کتاب احیاء العلوم کے نام سے لکھی. تو حضرت سیدنا شیخ الامام عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں آپ کی آمد سے پہلے امام غزالی رحمہ اللہ نے حضور کی امت کو جگانے کے لیے بیدار کرنے کے لیے احیاء العلوم شریف لکھی. وہ کتاب آپ نے ترتیب دی. اچھا ہوا کیا, جس دن امام غزالی رحمہ اللہ بغداد سے جا رہے ہیں کہاں فلسطین, وہاں گئے آپ امام غزالی چلا کیا آپ نے ایک ہی جگہ بیٹھ کر اللہ اللہ کرتے رہے, ایک ہی جگہ بیٹھ کر اللہ اللہ کرتے رہے. اور آپ خود فرماتے ہیں جس طرح اس کی رعایت کا حق تھا مجھ سے ادا نہیں ہوا, اس کے آداب مجھ سے پورے نہیں ہوئے, لیکن پھر بھی رب تبارک و تعالی نے میری آنکھوں سے پردے ہٹا دیے, رب کے فرشتے مجھے سامنے چلتے ہوئے اتنی بینائی میری تیز ہو گئی. حضرت امام غزالی فرماتے ہیں. اچھا مزے کی بات دیکھیں, جس دن امام غزالی رحمہ اللہ عراق کو بغداد کو چھوڑ کر فلسطین جا رہے ہیں, این اسی دن ایک بچہ 18 سال کی عمر کا ماں سے اجازت لے کے گیلان سے چل کر بغداد پڑھنے کے لیے داخل ہو رہا. اسی دن غوث پاک رضی اللہ عنہ وہاں آئے, اور یہ بات بالکل سند کے ساتھ ثابت ہے کہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے جو احیاء دین کا کام کیا نا, آپ نے جو غلب دین کا کام کیا, آپ کے سامنے امام غزالی کی ذات تھی, امام غزالی رحمہ اللہ کی ذات تھی, اور آپ نے اسے سامنے امام غزالی کی حیات کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے پھر وہ کام کیا کہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے جو سفر ہے نا, آپ بغداد سے باہر نہیں جایا کرتے تھے, صرف 3 سے 4 سفر آپ نے کیے, صرف 3 سے 4 سفر. میں نے مکمل تحقیق کے ساتھ یہ لکھا ہے کہ 3 سے 4 بار کے علاوہ آپ بغداد سے نکلے نہیں ہیں باہر. 2 مرتبہ تو آپ مدینہ شریف گئے, سبحان اللہ. 2 مرتبہ آپ مدینہ شریف گئے. مدینہ شریف جب آئے نا آخری بار حضور علیہ السلام سامنے تشریف لے آئے, آپ سامنے اپنا ہاتھ باہر نکالا تو حضور کے ہاتھ کو چوما. پھر بغداد سے لے کر مدینے سے لے کر بغداد تک شیخ عبد القادر جیلانی نے پاؤں میں جوتا نہیں پہنا, جوتا پہننے بھول گئے. ہم کیسے ہمارے عشق کے دعوے ہیں جی مر رہے ہیں جناب, اگر حضور کا عشق نہ ہو تو زندگی فضول ہے, فلانا فضول ہے, سارا کچھ فضول ہے. تو کام بھی کیا یار. آج ہم کہہ رہے تو یار اتنا زور لگا کے سبحان اللہ کہیں کہ آواز مدینے جائے. میں نے کہا یار تھوڑا سا اخلاص پیدا کر لے, آج تک دل میں بھی کہے گا نا حضور سن لیں گے. اخلاص ہی نہیں ہے ہمارے اندر. بات یہ ہے, وہ نہیں جو آپ کہہ رہے ہیں یار. سمجھ آ رہی بات نہیں آ رہی؟ اچھا یہ 2 سفر آپ کے, اور ایک سفر آپ نے پتہ کون سا کیا؟ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ خود
وہاں سے کردستان علاقے کی طرف گئے. یہ کرد جو ہیں بڑے جنگجو لوگ تھے, اسلام کے خلاف, علیہ السلام کے خلاف بڑی جنگیں لڑی انہوں نے. حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ وہاں تشریف لے جاتے ہیں. وہاں کے جتنے کردی تھے نا, سارے کردی آپ کی تبلیغ حق سے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. سبحان اللہ. وہاں مسلمان ہونے والوں میں ایک بندہ, اس کا نام نجم الدین ایوب تھا. ہائے ہائے ہائے. نجم الدین ایوب. ایوب وہ بندہ بھی آپ کے ہاتھ پر, اس نے اسلام قبول کیا, آپ کے بیعت ہو گیا بندہ. وہ وہیں پر یعنی کردستان میں. وہاں سے پھر حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ جب واپس آ گئے, کچھ عرصہ گزرنے کے بعد نجم الدین ایوب جو ہے اپنے ایک بیٹے کو لے کر, جس بچے کا نام صلاح الدین تھا, صلاح الدین بچے کا نام تھا, اسے لے کر دونوں باپ بیٹا, بیٹے کو کہا باپ نے, بیٹا آ تجھے میں اپنا پیر نہ ملاؤں. جی بچے کے ذہن میں آیا ہوگا پیر وہ ہوتا ہے جناب وہ پھوکے مار کے یہ کر دے وہ کر دے. اس نے کہا بیٹا میرا پیر پھوکے مارنے والا نہیں, میرا پیر مجھے دین ہے, حضور کے دین کو زندہ کرنے والا ہے. میرا پیر وہ ہے جو حضور کے دین کو زندہ کرنے والا ہے. بھائی آج بھی تو وہی ضرورت ہے نا حضور کے دین کو زندہ کرنے کی. آج مسجد میں دین بیان کیا جائے تو مسجد کے چودھری کو برداشت نہیں ہے, مسجد کا دین مسجد کے انتظامیہ کو برداشت نہیں ہے. وہ کہتے ہیں مولوی صاحب سیدھا سیدھا اسلام بیان کریں. میں نے کہا سیدھا سیدھا اسلام کون سا ہوتا ہے؟ وہ بھی تو بتانا سیدھا اسلام کون سا ہوتا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. جہاد کی بات کریں, نہیں نہیں یہ بات کرنی ہے آپ نے, سیدھا اسلام. نعوذ باللہ من ذالک. جس چیز کو حضور اسلام کی کوہان قرار دیں اور حضور فرمائیں. آج پتہ ہماری روٹی کہاں ہوتی ہے؟ ہماری روٹی ختم میں ہوتی ہے مولوی کی. مولوی ختم پڑھ کے روٹی. میں نے کہا سارے جن کی روٹی پہ ختم پڑا ہے, لجپال نبی نے تو کافروں کے سامنے کھڑا ہو کر قرآن پڑھا تھا. تم نے روٹی پر پڑھنے کے علاوہ پڑھا ہی کہاں یار, بتا. روٹی پر قرآن پڑھا ہے تم نے, اور کہتے جی ہم نے بڑا مارکا مار دیا. تم نے مارکا کون سا مارا یار بتا. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا فرمایا؟ سبحان اللہ. کسی کی روٹی جو نا پھلوں کی ریڑھی میں ہے, کوئی جناب کوئی کاروبار کرتا ہے, کوئی گاڑیاں چلاتا ہے, کوئی کچھ. حضور کی امت ہے, روٹی کھا رہی ہے ساری, پر لجپال نبی کی روٹی کہاں ہے؟ سبحان اللہ. لجپال نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے رب نے میری روٹی تلوار کی نوک کے نیچے رکھی ہے. یہ حضور فرما رہے ہیں. اور اب جب ہم بات کریں حضور کی روٹی کی, کہتے ہیں مولوی صاحب سیدھا سیدھا اسلام بیان کریں. میں نے کہا یار سیدھا کون سا ہوتا ہے اور ٹیڑھا کون سا ہوتا ہے, یہ بھی ذرا واضح کرو نا, ہمیں بھی پتہ چلے. خدا کے بندو نہ کرو ایسے, ہم بھولے ہوئے ہیں. ہم نے راہ حق کو چھوڑا ہے. راہ حق وہی ہے جو 1400 سال پہلے حضور نے متعین فرمایا تھا. بے شک. نجم الدین ایوب رحمہ اللہ وہاں سے روانہ ہونے لگے. جی بیٹے کو ساتھ لیا, کہا کہ بیٹا میرا پیر جو ہے نا وہ پیر ہے جو محی الدین ہے, دین زندہ کرنے والا ہے. دین کو زندہ کرنے والا, دین کو تخت پہ لانے والا پیر ہے میرا. دونوں باپ بیٹا پہنچے جناب بغداد میں. حضرت شیخ عبد القادر الجیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نماز سے فارغ ہوئے. انہوں نے نماز پیچھے پڑھی حضور کے, نماز پڑھ کے بیٹھے تو حضرت نجم الدین ایوب کہنے لگے حضور یہ میرا بیٹا ہے تو دعا کریں اس کے لیے. آپ نے ایسے ہی دیکھا نا, ایسے ہی دیکھا. جی 10 سال صلاح الدین ایوبی دی. اچھا اب اندازہ لگائیں جی. علماء فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا نا, جب حضرت عمر کہنے لگے حضور مجھے آپ سے اتنا پیار ہے, اتنا پیار ہے, بس اپنی جان کے علاوہ ہر چیز سے بڑھ کر آپ سے پیار کرتا ہوں. آقا علیہ السلام نے فرمایا نہ, عمر ابھی ایمان کامل نہیں ہوا. بس اتنا حضور نے فرمایا. حضرت عمر ساتھ ہی کہنے لگے حضور اپنی جان سے بھی بڑھ کر آپ سے پیار کرتا ہوں. میرے آقا علیہ السلام صوفیہ پتہ کیا فرماتے ہیں, ایک ہی لمحے میں ایسی بات کیسے ہو گئی, ایک ہی لمحے میں. انہوں نے فرمایا کہ جیسے آقا علیہ السلام کی باتوں سے ایمان بڑھتا ہے نا بندے کا, ایسے حضور کی نگاہ سے حضرت عمر کا فور ایمان بڑھ گیا. سبحان اللہ. لیول اونچا ہو گیا. حضرت سیدنا شیخ الامام عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے جب بٹھایا اپنے بیٹے کو نجم الدین ایوب رحمہ اللہ نے, اور عرض کی حضور یہ میرا بیٹا ہے اس کے لیے دعا کریں. آپ نے ایسے ہی دیکھا, آنکھ بھر کے دیکھ کے فرمانے لگے یہ اسلام کا مجاہد بنے گا, اسلام کا مجاہد بنے گا. اور آپ نے پتہ کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا جس اسلام کے غلبے کے لیے میں کام کروں اس
اسی اسلام کا غلبہ رب تبارک و تعالیٰ میرے محبوب کی امت کو اسی کے ہاتھوں سے نصیب فرمائے گا، اسی کے ہاتھوں سے اسلام غالب ہوگا۔ آج کل آئے گا کہ نہیں یوپی؟ آئے گا انشاءاللہ آئے گا اور ضرور آئے گا انشاءاللہ۔ یہ جو حضور علیہ السلام کی امت جو بھول چکی ہے نا حضور کے راستے کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کے ساتھ حضور کی امت کو وہ راستہ یاد آئے گا انشاءاللہ۔ اور اسلام کے غلبے کی جد و جہد جاری ہے، رب تبارک و تعالیٰ اسے فتح، کامیابی اور کامرانی ضرور نصیب فرمائے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور یہ ذہن میں رہے، کوئی بھی جماعت جو آج تک جہاں بھی حکومت کسی کی بھی قائم ہوئی ہے، جب تک مارکا نہیں نہ ہوا، علامہ اقبال یہی کہتے ہیں، فرماتے ہیں تخت حاصل کرنے کے لیے مارکا ضروری ہے۔ مارکا نہ ہو، کہتے ہیں آج تک تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، کبھی بھی کسی کو فتح نہیں نصیب نہیں ہوئی، کوئی بندہ کامیاب نہیں ہوا جب تک مارکا نہ ہو۔ اور حضرت علامہ اقبال رحمہ اللہ پتہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں حضور امام الانبیاء ہیں، بے شک خاتم النبیین ہیں۔ اگر حضور مکے میں، مکہ رب کا گھر ہے، رب کے گھر میں داخل ہونا چاہیں تو کتنی جنگیں لڑنی پڑتی ہیں حضور کو۔ آپ چاہتے ہیں ایسے حاصل ہو جائے، ایسے نہیں ہو سکتا۔ اگر میں اور آپ گھر میں سوئے رہے ہیں حضور کا دین غالب آ جائے، کبھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ خدا کے بندو جاگو، یہی وقت ہے حضور کی امت کے بیدار ہونے کا، اور ہر بندہ جہاں بھی بیٹھے حضور کے دین کے غلبے کی بات کرے، حضور کے دین کے غلبے کی بات کرے۔ ایک ہی بات ہو بس یار، پاک نبی علیہ السلام کا دین غالب آ گیا، حضور کی امت جہاں کہیں بھی مظلوم ہے نا، ساری امت ظلم سے نجات پا جائے گی انشاءاللہ۔ کہیں بھی عافیہ صدیقی کو 86 سال قید نہیں سنائی جائے گی۔ عافیہ صدیقی ہماری بہن ہے، بے شک۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، جب یہاں سے سندھ سے ایک مائی صاحبہ نے خط بھیجا حجاج بن یوسف کو کہ ایک ہندو ہے حاکم ہے ظالم، وہ اس طرح کر کے گندی نیت رکھتا ہے، وہاں سے اس نے اپنا 18 سالہ بھتیجا اور لشکر دے کے بھیجا۔ اور پتہ کیا بتایا، میں یہاں پہ بات رک کے کہتا ہوں، میں کہتا ہوں مسلمان حاکم جو ہے نا وہ ظالم تو ہو سکتا ہے، بے غیرت نہیں ہو سکتا۔ ظالم کتنا بڑا ہے، 1,20,000 تابعین کو، اور ان میں حضور کے صحابہ بھی ہیں، انہیں بھی شہید کیا اس نے۔ اتنا بڑا ظالم اور غیرت مند کیسا ہے کہ ایک مائی صاحبہ سندھ سے خط لکھے اسے کہ ایک ہندو جو ہے وہ مجھ پہ جناب دست درازی کرنا چاہتا ہے میری طرف، تو اس نے 18 سالہ بھتیجا بھیجا۔ جب اس کا بھتیجا لشکر کو لے کے روانہ ہونے لگا نا، خدا کی قسم وہ منظر آپ سنیں کے حیران ہو جائیں گے۔ گھر سے ہماری مائیں اور بہنیں جتنی مسلمان خواتین تھی، انہوں نے اپنے زیورات اتار اتار کے گلی میں پھینک دیے، کہا محمد یہ بھی لے جا ساتھ، کہیں ضرورت پڑے نا آقا علیہ السلام کے ایک امتیہ کی عزت کے دفاع کے لیے اسے بھی کہیں خرچ کر دینا۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ یہ ذہن میں رہے خدا کے بندو، ہم تو اس اسلام کی بات کرتے ہیں یار، اس میں تو ظالم بھی آ جائے تو رب اسے بھی بے غیرت نہیں رہنے دیتا۔ جی تو آج بتائیں یار، اگر آج میں ہی پکڑ کے عافیہ صدیقی کو امریکہ کے حوالے کر دوں اور ہوں بھی میں وقت کا حاکم، تو مجھے کون غیرت والا کہے گا؟ اور پیسوں کی خاطر بیچ دوں اپنی اسلام کی بہن کو ہیں؟ آج بھی وہ امریکی نعوذ باللہ من ذالک قرآن پاک رکھتے ہیں، کہتے ہیں اس کے اوپر پاؤں رکھ کے باہر چلی جا، اور بھائی کہتے ہیں کہ ہاں مرنا قبول ہے، مجھے رب کے کلام کی بے ادبی نہیں کر سکتی میں، پھر مرد تو وہ ہوئی نا یار، میں اور آپ کیا ہوئے بتائیں؟ حضرت نجم الدین ایوب رحمہ اللہ کا کہ بیٹے کو دیکھا حضور غوث پاک نے، آپ نے فرمایا کہ یہ بچہ جو ہے نا اسلام کا سپاہی بنے گا، اسلام کا سپاہی بنے گا، جس اسلام کی میں بات کرتا ہوں اسی اسلام کے غلبے کے لیے یہ کام کرے گا، پھر رب تبارک و تعالیٰ کا دین جو ہے وہ غالب آئے گا، رب کا دین جو ہے پھر تخت پر آئے گا۔ پھر کیسے ہوا جی؟ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے مدرسے میں سیدھا سیدھا اسلام، بندہ 11ویں کھا کے 11ویں ابھی پیٹ میں ہو پھر بھی کہے یار جہاد کی بات نہ کریں، تو آپ سمجھیں گے اس نے 11ویں نہیں کھائی کچھ اور ہی کھایا ہے کہ نہیں سمجھے؟ ہم جو 69 سال سے 11ویں کھا رہے ہیں، تو میں نے کہا تعلیم آدمی ہیں آپ کے پاس، کچھ بندے میرے پاس ہیں، میں نے کہا یہ حقیقت ہے، تک نہیں بھولتے، لیکن جو باتیں کر رہا ہوں نا ابھی باہر نکلیں گے پوچھ لینا سب فنا ہو جائیں گے۔ تو آپ یہ ذہن میں رکھیں خدا کے بندو، امت کے لیے، امت کو ضرورت پتہ کس چیز کی ہے؟
امت کو ضرورت سے اس وقت بیدار ہونے کی ہے اور وہ سے بڑھ سے بات کریں سب کے دین کے غلبے کے لیے کام کریں. بس باقی سارا کچھ دنیا میں نہیں جائے گا, آخر میں مل جائے گا یار. اگر دنیا میں نہ ملا تو قیامت کے دن رب تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا. اچھا جی, چند باتیں اور عرض کروں حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ کی زندگی کے حوالے سے. آپ کا طریقہ مبارکہ کیا تھا ہے جی, اور آپ کی 11ویں کیا ہوتی تھی؟ سبحان اللہ. آپ کی 11ویں تھی حضور کے دین کے طالب علموں کی خدمت کرنا. ہاں یہ 11ویں تھی غوث پاک کی. ایک امام ہے بہت بڑے محدث ہیں, وہ فرماتے ہیں میں آپ کے پاس گیا, میں جب گیا وہاں تو ایک بچہ ہے, آپ اسے سبق پڑھاتے ہیں, پڑھا کے پوچھتے ہیں ہاں بھی سمجھ آیا ہی, وہ کہتا جی نہیں سمجھ آیا. آپ پھر سمجھاتے ہیں, سمجھا کے رکتے ہیں, فرماتے ہیں سمجھ آیا ہی, کہنا جی کوئی سمجھ نہیں آیا. آپ پھر سمجھاتے ہیں, وہ کہتے ہیں بار بار سمجھا رہے ہیں. اور میں نے حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں عرض کر دی حضور اس سے بھی پڑھ رہا, آپ چھوڑ دیں. آپ نے کہا یار میں نے لوہے محفوظ کے دل پہ دیکھا ہے, ایک ہفتے بعد یہ فوت ہو جائے گا. میں چاہتا ہوں چلو جاتے جاتے حضور کے دین کا مسئلہ یاد کر جائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حضور کے دین کا مسئلہ یاد کر جائے. فرماتے ہیں کہ پھر کیا ہوا کہ میں نے وہاں سے آنا تھا, واپس میں رک گیا. میں نے کہا جب تک اس بچے کا جنازہ نہ پڑھ لوں میں یہاں سے نہیں جاؤں گا. پھر ایک ہفتہ پورا حضرت غوث پاک اسے پڑھاتے تھے. ہفتے بعد وہ بچہ فوت ہو گیا, آپ نے اس کا جنازہ پڑھایا, میں جنازے میں شریک ہوا. اسے دفن کرنے کے بعد پھر میں اپنے علاقے میں آیا. حضرت امام ابن قدامہ رحمہ اللہ تعالی المقدسی بیت المقدس سے دو بھائی آپس میں ماموزاد بھائی ہیں, دو بھائی آپس میں بیت المقدس سے روانہ ہوتے ہیں. یہ وہ بندے ہیں جو حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ سے آخری عمر میں پڑھے ہیں. حضور غوث پاک کی آخری عمر کے دن جو ہے وہ 50 دن تھے. آخری 50 دنوں میں یہ دو بندے پہنچے پڑھنے کے لیے. آپ نے یہ نہیں کہا میں بہت بڑا ہو گیا, عمر میری 90 سے آگے چلی گئی ہے, اب میں نہیں پڑھا سکتا, میں ٹھیک ہے پڑھاتا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ کیا ہوتا تھا رات کے وقت, جی رات کے وقت حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کے گھر سے ہمارے لیے کھانا آتا تھا. سبحان اللہ. ہماری شبہ کھانا پکاتی تھی اور وہ روٹی ہمیں دی جاتی تھی روٹی کھانے کے لیے. فرماتے ہیں روٹی لے کے کون آتا تھا؟ غوث پاک کبھی خود آتے تھے, کبھی اپنی بیٹی کو بھیجتے تھے. سبحان اللہ. کہتے تو پڑھنے لگتے تو دیا ہمیں دیا جاتا, دیا دیوا چراغ وہ لے کے کبھی آپ کے بیٹے آتے ہیں کبھی آپ آتے ہیں کہ بچے پڑھ رہے ہوں گے, اندھیرا ہوگا, چلو یہ روشنی جلا رہے ہیں اس میں پڑھیں گے. سبحان اللہ. ہم نے بھی کبھی کیا ہے, جو مدرسے کے بچے پڑھنے والے, کبھی ہم نے بھی خیال کیا ہے اور یاد بھی یہ حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ, امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ کے چھوٹے بیٹے. آپ جامعہ اشرفیہ مبارک پور انڈیا جامعہ میں آئے تو وہاں ایک مولوی صاحب ملے. آپ نے کہا بھائی وہ 11ویں جو بھی کھاندے ہوں کوئی نہ, کہنے لگے کھاتے ہیں حضور. پھر 11ویں والے بابے کی سنت بھی اپنانا. سبحان اللہ. وہ ہکا بکا اس نے کہا جی رسول اللہ کی سنت تو سنی تھی, 11ویں والے بابے کی سنت تو بڑی عجیب ہے. آپ نے کہا تمہیں نہیں پتا 11ویں کھاتے, تمہیں یہ نہیں پتا کہ غوث پاک کی سنت کون سی ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں پتا. آپ نے کہا زندگی ساری غوث پاک نے پڑھا بھی ہے اور پڑھایا بھی ہے, یہ آپ کی سنت ہے. کرو کھوایا گھر سے کھلایا آپ نے. اور مزے کی بات ہے کہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا, آپ کی گھر والی ایک مائی صاحبہ جو ہے وہ بیمار ہو جاتی تھی, تو آپ جو ہے نا جب وہ بیمار ہوتی تو خود کنویں سے پانی لانے جاتے تھے, خود کنویں سے پانی لینے جاتے تھے. اور آپ کے شاگرد خادم خاص ابو مظفر وہ بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں جب بچے جو ہے نا آپ کے بیٹے چھوٹے چھوٹے وہ اپنی ماں سے پیسے لے کر آتے تھے, بابا جی ہم نے چیز لینی ہے, تو آپ ان کے ہاتھ پکڑ لیتے, ان کے پیسے لے لیتے, پیسے لے لیتے ان سے, اور پھر کہتے آؤ میں تمہیں لے چلوں دکان پہ. دکان پہ جاتے, وہاں سے انہیں چیز جو بھی وہ پسند کرتے وہ لے دیتے. لینے کے بعد جو ہے نا پھر ان کے پیسے نکالتے جیب سے, ان کے پیسے جیب سے نکالتے, اپنے پیسے خرچ کرتے, ان کے پیسے جیب سے نکالتے. فرماتے بیٹا تمہارا سودا بھی لے لیا اور پیسے بھی تمہارے بچ گئے. یہ جناب کوئی کسی کو ماں کو بچے کو پیسے دے جائے تو ماں جو ہے نا 2-4 چنیاں لے کر اسے پیسے بٹور لیتی ہے. یہ جائز نہیں ہے, بچوں کے پیسے بچوں کے ہوتے ہیں, خدا کے لیے ان کو ہی دیا کریں, وہ نہ بٹورا کریں. یہ عموماً ہوتا ہے, گھروں میں ہوتا ہے, دیکھتے ہیں ہم بھی, آپ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ کوئی نئی بات تھوڑی کر رہا ہوں میں. اچھا بہرحال جی دیکھیں, حضور سیدنا شیخ الامام عبد القادر الجیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, 2 باتیں عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے بس. ایک بات یہ ہے, آپ کے گھر کے ساتھ ہی خلیفے کا گھر تھا, حاکم کا. کس کا گھر ہے؟ حاکم کا گھر تھا آپ کے گھر کے ساتھ ہی. تو اس کے گھر کے باہر میں سے کھجور کی ایک
کھجور کا درخت تھا، وہ ٹیڑھا تھا تھوڑا سا. آپ سناتے اسی کو تھے، سناتے خلیفے کو تھے، اور بظاہر مخاطب آپ اس کھجور کے درخت کو کرتے تھے. آپ زور سے فرماتے اور میں تینوں کہہ رہا ہوں تو سیدھا ہو جا. یہاں آپ باقی چھوڑیں یار، کسی باہر کھڑے پولیس والے کو کیا کہ دیکھ لیں آپ ہیں، اسی وقت طبیعت صاف کر دے گا. تو ہم ساڑا بچے سی بیچارہ وہ کھڑا ہوتے باہر پھل بیچ رہے سی، وہ پھل بیچ دیں. ایک بندہ آیا، انہیں آتے کہ جی جاپانی پھل دو جی. وہ 150 روپے کلو سنا، انہیں آدھا کلو 50 روپے دے دیتے. انہوں اس گل سے بھی کوڑ چڑھی، انہیں کہا 50 روپے آدھا کلو دے. انہیں کہ جی منڈیوں مہنگے آنے نے. تو کہنا تو میرا کیوں بولے، صرف انہی گل کی تھی. انہیں ڈھکوا دیتا ہوں. رات پولیس نے فون کر کے ادھر رشتے دار سی پولیس انہیں فون کر کے پہنچا دیتا ہے. سویرے میں جب گیا تھانے دار نے پوچھا، میں کہا ہاں بھائی کی پرچہ ہے؟ انہیں کہنے روڈ بلاک کے تحت. اندازہ لو اس تو بڑا ظلم کتنے ہونا. اتنے تو بھائی نکل جائے گا، انہیں نہیں کہہ سکتے منڈیوں مہنگے آئے ہیں تاں تو مہنگے دیتے ہیں. غوث پاک سیدھا سیدھا اسلام نہیں سمجھ آئی. کہ تو یار بھی کھا کے حرام کی دیا ہے، یار بھی کھا دیا غوث پاک دی. آج تک تمہیں نہیں پتا چلے غوث پاک ہے کون. غوث پاک پتہ کیا فرماتے ہیں، اور سیدھی ہو جا میں تیرے جڑوں مار دینا ہے. کیا فرماتے تھے، تجھے میرے جڑ سے نکال دینا ہے تو سیدھی نہ ہوئی. تو ایک دن انہوں نے ایک مولوی پکڑا، محلے کا مولوی ہوتے ہیں نا کئی سارے، وہ بھی خادم ہوتے ہیں ان کے. چودھری صاحب جو تسی کو میں انہیں کرنے تیار ہوں. لیکن وہ آگے عبد القادر جیلانی رب کا شیر بیٹھا تھا. اس نے کیا کہا، اس نے کہا جی مولوی صاحب کو بلایا خلیفے نے. انہوں نے کہا جی گل سنو، جا کے عبد القادر جیلانی شیخ کو کہو کہ مہربانی کیا کریں، لوگوں کو سمجھ آ جاتی ہے آپ مجھے ہی کہہ رہے ہیں، میں آخر خلیفہ ہوں، نہ کیا کریں ایسے آپ. تو وہ مولوی صاحب آ گئے جی مسجد میں، عصر کی نماز پڑھائی حضور غوث پاک نے. غوث پاک نے عصر کی نماز پڑھائی، نماز پڑھا کے آپ بیٹھ گئے. ایک بندہ ہے وہ باتیں کرنے لگا، پھر دوسرا ہے وہ کرنے لگا. جی مولوی صاحب انتظار میں، دل میں سوچ رہا ہے پتہ نہیں میری باری کدو آنی گل کرن دی. یہی سوچتے سوچتے غوث پاک رضی اللہ ابھی اس نے بات نہیں کی. آپ نے پھر فرمایا، آپ نے سن مولوی صاحب کہنا یہ میں تجھے کہتا ہوں، کسی اور کو نہیں کہتا. رب کے ساتھ مجھے کیا لگے، میں تجھے کہہ رہا ہوں رسول اللہ علیہ السلام کی امت کے لیے تو رحمت بن، زحمت نہ بن. اور میں ٹلنے والا نہیں ہوں، جا کے اسے پیغام دے دے. وہ بندہ جب گیا جی جا کے اس نے کہا جی بابا رکو نہ لگو. مسجد آپ کے جو شاگرد تھے نا جی، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کی فوج میں اکثریت فوج جو تھی وہ حضور غوث پاک کی شاگرد تھے. اکثر فوج جو ہے وہ آپ کی شاگرد میں پڑھتے ہیں. اور مسجد اقصی شریف جب فتح ہوئی نا جی، تو مسجد اقصی میں جو پہلا خطبہ پڑھا گیا وہ حضور غوث پاک سے شاگرد نے پڑھا تھا. سبحان اللہ، غوث پاک کے شاگرد نے پڑھا. جی بتائیں یار، وہ بھی تو سیدھا سیدھا اسلام بیان کرتے تھے، ہے یا نہیں ایسے؟ سیدھا سیدھا اسلام. اور خدا کی قسم سیدھا اسلام وہی ہے جو لجپال نبی نے دیا ہے. آج پورا ہے حق سے کھلا ہے. خدا کے بندے یاد کر اس راستے کو جو آقا علیہ السلام نے. کھانا تک نہیں ہے حضور گھر میں. اچھا ایسے خود فرماتی ہیں دیے میں تیل نہیں تھا، میں ہمسائے سے تیل ادھار مانگ کر لائی. لیکن تیل دے دو حضور کے لیے ضرورت ہے. تیل وہاں سے لے کر آئی، لیکن آقا علیہ السلام کی دیواروں کے ساتھ 12 قسم کی تلواریں لٹکی ہوئی تھی. 12 قسم کی تلواریں لٹکی ہوئی تھی حضور کے گھر میں. سیدھا اسلام تو یہ ہے بھائی. آج کھانے پینے کے لیے ہر چیز موجود ہے. جب ہر شے موجود ہو پھر بھی بندہ شکر نہ کرے رب کا، اس کے دین کے لیے کام نہ کرے بندہ، تو پھر بتائیں اس کے لیے تو پھر زندہ رہنا ہی مناسب نہیں ہے ویسے اخلاقی طور پر. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو کچھ کہا سنا اسے یاد رکھنے کی آمین.